معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ علی عمران جاذب آج ایک نئی کہانی لے کر آپ سب دوستوں کے سامنے پیش خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی سن کر آپ کو کچھ منفرد سیکھنے کو ملے گا، کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ دسمبر کے اوائل کی بات ہے جب محکمہ اوقاف نے زبردستی میری تعیناتی شیخو پورہ کے امیر محلے کی جامع مسجد سے ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے قریبی علاقے کے کونسلر کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ تعریف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میری قسمت کہ وہ کونسلر محکمہ اوقاف کے ایک بڑے افسر کا بھتیجا تھا۔ نتیجتاً میں لاہور شہر کے بدنام ترین علاقے میں تعینات ہو چکا تھا۔ بے شک کہنے کو میں مسجد کا امام جا رہا تھا، مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ، جو سنتا تھا، ہنستا تھا یا پھر اظہار افسوس کرتا تھا۔ محکمے کے ایک کلرک نے تو حد ہی کر دی۔ تنخواہ کا ایک معاملہ حل کرانے اس کے پاس گیا تو میری پوسٹنگ کا سن کر ایک آنکھ دبا کر بولا، قبلہ مولوی صاحب، آپ کی تو گویا 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں۔ پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو ہے، کسی بھی مسجد میں صحیح، اور میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر کون سے کوئی بچے ہیں ان کے بگڑنے کا ڈر ہو۔ بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اطمینان ہوا اور ہم نے سامان باندھنا شروع کیا۔ بچوں کا ذکر چھڑ ہی گیا تو یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے 22 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھنا مناسب سمجھا تھا۔ خیر اب تو شکوے شکایت بھی چھوڑ چکے تھے دونوں میاں بیوی۔ جب کسی کا بچہ دیکھ کر دل دکھتا تو میں یاد الہی میں دل لگا لیتا اور وہ بھلی مانس کسی کونے کھدرے میں منہ دے کر کچھ آنسو بہا لیتی۔ سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے۔ بادامی باغ اڈے پہ اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے سواری کی تلاشی شروع کی۔ ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تلک دیکھا اور پھر برقعے میں ملبوس عورت ساتھ دے کر 40 روپے کے عوض لے جانے کی حامی بھری۔ تانگا چلا تو کوچبان نے میری ناقص معلومات میں اضافہ یہ کہہ کر کیا کہ میاں جی جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرا منڈی نہیں ٹبی گلی کہتے ہیں۔ 15-20 منٹ میں ہم پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، شاید بازار کھلنے کا وقت نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو عام سا محلہ تھا، وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں، میلے کرتوں کے غلیظ دامن سے ناک پونچھتے ننگ دھڑنگ بچے، نالیوں میں کالا پانی اور کوڑے کے ڈھیروں پہ مڈلاتی بے حساب مکھیاں، سبزیوں پھلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کرتی کھڑکیوں سے آدھی باہر لٹکتی عورتیں۔ فرق تو صرف اتنا کہ پان سگریٹ اور پھول والوں کی دکانیں کچھ زیادہ تھیں۔ دکانیں تو بند تھیں مگر ان کے نئے پرانے بورڈ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے۔ مسجد کے سامنے تانگا کیا رکا، مانو محلے والوں کی عید ہو گئی۔ پتہ نہیں کن کن کونے کھدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگیں۔ ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اب یہ نیا مولوی ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا۔ کیا پتہ لگتا ہے بہن، مرد کا کیا اعتبار۔ ہاں صحیح کہتی ہے، داڑھی والا مرد تو اور بھی خطرناک۔ عجیب طوفان بدتمیز تھا۔ مکالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفا کے محلے میں کوئی طوائف وارد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر کو۔
جو مولوی صاحب کرتا دوڑ آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور عرصہ 25 سال سے اپنے فرائض منصبی نہایت محنت اور دیانتداری سے ادا کر رہا تھا۔ بھائی طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کے۔ دبلا پتلا پکی عمر کا مرد، لمبی سفید داڑھی، صاف ستھرا سفید پاجامہ کرتا، کندھے پہ 4 خانے والا سرخ و سفید انگوچھا، پیشانی پہ محراب کا کالا نشان، سر پہ سفید ٹوپی اور نیچی نگاہیں، سادہ اور نیک آدمی، اور منہ پہ شکایت کا ایک لفظ نہیں۔ بوڑھا آدمی تھا مگر کمال کا حوصلہ و ہمت رکھتا تھا۔ سامان سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرتے ہفتہ 10 دن لگ گئے۔ گھر کیا تھا؟ 2 کمروں کا کوارٹر تھا مسجد سے متصل، ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، ایک اس سے بھی چھوٹا غسل خانہ اور بیت الخلاء، اور ایک ننھا منا سا صحن۔ بہرحال ہم میاں بیوی کو بڑا گھر کس لیے چاہیے تھا؟ بہت تھا ہمارے لیے، بس ارد گرد کی عمارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریکی بہت تھی۔ دن 12 بجے بھی شام کا سا دھندل کا چھایا رہتا تھا۔ گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ بٹایا، صفائی کرنے سے دیواریں چونا کرنے تک۔ تھوڑا خریدنے پہ پتہ چلا کہ یہاں آنے والا ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا۔ بس تنخواہ کے نام پہ غریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد ہی میں سوتا تھا۔ یوں اس کو رہنے کی جگہ مل جاتی تھی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی۔ ایک بات جب سے میں آیا تھا دماغ میں کھٹک رہی تھی، سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ ہی لیا، میاں یہ بتاؤ کہ پچھلے امام مسجد کے ساتھ کیا ماجرا گزرا؟ وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر ایک طرف لے گیا کہ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے۔ میاں جی اب کیا بتاؤں آپ کو، جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ تھے، محلے میں بھلا حسن کی کیا کمی ہے، بس دل آ گیا ایک لڑکی پہ۔ لڑکی کے دلال بھلا کہاں جانے دیتے تھے سونے کی چڑیا کو۔ پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھنے بجھانے کی کوشش کی، پھر ڈرایا دھمکایا، لیکن مولانا نہیں مانے۔ ایک رات لڑکی کو بھگا لے جانے کی کوشش کی، بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے۔ ظالموں نے اتنا مارا پیٹا کہ مولانا جان سے گئے۔ غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنائی۔ پولیس وغیرہ قاتل نہیں پکڑے گئے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ غلام شبیر ہنسنے لگا، کمال کرتے ہیں آپ بھی میاں صاحب، پولیس بھلا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں پڑتی ہے، بس اپنا بھتہ وصول کیا اور غائب۔ اور ویسے بھی کوتوال صاحب خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں اس جہنم میں پھنس گئے۔ میں یہ سب سن کر سخت پریشان ہوا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی؟ بس چپ کر کے نمازیں پڑھیں اور پڑھائیں۔ دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے، ان کو قرآن پڑھا دیں، باقی بس اپنا کام سے کام رکھیں تو کوئی تنگ نہیں کرتا یہاں۔ بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی۔ انہی شروع کے ایام میں ایک واقعہ ہوا۔ پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کے دروازہ کھولا اور پھر ایک کھانے کی ڈھکی تشتری لے کر اندر آ گیا۔ میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا ہے، پڑوس میں رہتی ہے۔ میں کچھ نہ بولا اور نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا۔ سوچا ہوگی کوئی اللہ کی بندی، اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے۔ بہرحال جب اگلے 2 دن بھی یہی معمول رہا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا جب غلام شبیر کو آواز دے کے بلایا اور پوچھا، میاں غلام شبیر یہ نورا کہاں رہتی ہے؟
میں چاہتا ہوں میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کرے۔ غلام شبیر کے تو آسان خطا ہو گئے یہ سن کر۔ میں نے حیرانی سے مزید استفسار کیا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑ ہی توڑ دیا میرے سر پہ۔ میاں جی، اس کا پورا نام تو پتہ نہیں کیا ہے، مگر سب اس کو نوراں کنجری کے نام سے جانتے ہیں۔ پیشہ کرتی ہے جی، پیشہ کرتی ہے، یعنی طوائف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھلاتے رہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ غلام شبیر کچھ شرمسار ہوا میرا غصہ دیکھ کر۔ تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی، یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو مستقل چولہا جلانا پڑے گا، جو آپ کی تنخواہ میں ممکن نہیں۔ یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر، بھوکے مر جائیں گے مگر طوائف کے گھر کا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد سے نوراں کنجری کے گھر سے کھانا کبھی نہ آیا۔ جس مسجد کا میں امام تھا، عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس ٹبی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ میاں، نام کیا ہے اس مسجد کا؟ وہ ہنس کر بولا، میاں جی، اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا، پھر بھی کوئی نام تو ہوگا، سب مسجدوں کا ہوتا ہے۔ میں کچھ کھسیانہ ہو کے بولا، بس میاں جی بہت نام رکھے، جس فرقے کا مولوی آتا ہے پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا ہے، آپ ہی کوئی اچھا سا رکھ دیں۔ وہ سر کھجاتا ہوا بولا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا نام رکھا جائے، کیا نام رکھا جائے مسجد کا؟ ہاں، موتی مسجد ٹھیک رہے گا۔ گناہوں کے کچڑ میں چمکتا پاک صاف موتی۔ دل ہی دل میں میں نے مسجد کے نام کا فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو داد دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں بیوی کھانا لگائے میری منتظر تھی۔ اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی۔ تعداد میں 11 تھے اور سب کے سب لڑکے، ملی جلی عمروں کے، 5 سے 11 12 سال کی عمر کے۔ تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے، نہا دھو کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتے تھے۔ 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے تھے اور پھر باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے تھے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، نہ میں نے کبھی پوچھا، نہ کسی نے بتایا۔ لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا۔ قرآن پڑھنے والے بچوں میں ایک بچہ نبیل نام کا تھا۔ یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا۔ تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا تھا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا تھا۔ میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس دن صبح ہی سے میرے سر میں ایک عجیب درد تھا۔ غلام شبیر سے مالش کرائی، پیناڈول کی 2 گولیاں بھی کھائیں، مگر درد زور آور بیل کی مانند سر میں چنگھاڑتا رہا۔ درد کے باوجود اور غلام شبیر کے بہت منع کرنے پر بھی میں نے بچوں کا ناغہ نہیں کیا۔ نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ ہی شرارتیں کر رہا تھا، کبھی ایک کو چھیڑ، کبھی دوسرے کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو یکایک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی رہل اٹھا کر نبیل کے دے ماری۔ میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رہل بچے کی پیشانی پر جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر میرے سر کا درد بھول گیا اور میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کر پاس والے ڈاکٹر کی کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ گہری نہیں لگی تھی، مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے۔ خیر، باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پہ پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔
میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پہ کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی ہے۔ 40-45 کا سن ہوگا، معمولی شکل و صورت، سانولا رنگ اور چہرے پہ پرانے چیچک کے گہرے داغ، آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں اور گالوں پہ بہتا کالا سرما، زیور کے نام پہ کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سستا نگ، چادر بھی سستی مگر صاف ستھری اور پاؤں میں ہوائی چپل۔ کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ میں نورا ہوں مولوی صاحب، اس نے چادر کے پلو سے ناک پوچھتے ہوئے کہا۔ نورا کنجری؟ میرے تو گویا پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر غلام شبیر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر وہ تو نبیل کی مرہم پٹی کرا کے اور اس کو اس کے گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ جی نورا کنجری، اس نے نظریں جھکائے اپنے نام کا اقرار کیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلنے والی اس کے گالی جیسی عرفیت پہ شرمندگی ہوئی، مگر پھر خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار۔ شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری موتی جیسی مسجد میں اس طوائف کا ناپاک وجود کسی غلاظت سے کم نہیں تھا۔ باہر نکل کے کھڑی ہو، مسجد کو گندہ نہ کر بی بی۔ میں نے نفرت سے باہر گلی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے کچھ اس حیرانگی سے آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھا کہ جیسے اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو۔ ڈبڈبائی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو بھڑکی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کیا اور بغیر کوئی اور بات کیے چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا۔ پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی، اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھا میاں جی؟ کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے عورت کو تو دیکھا تھا مگر دور سے شکل نہیں پہچان پایا۔ نورا کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی، مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی میاں جی۔ نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکی اور آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا، غلام شبیر نے نورا کی وکالت کرتے ہوئے کہا۔ تو نبیل نورا کا بیٹا ہے، ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا تو ملے گی۔ جیسی ماں ویسا بیٹا۔ میں نے اپنی شرمندگی کو بےہودگی سے چھپانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کو خیال بھی آیا کہ بچہ تو معصوم ہے، اور پھر میں نے زیادتی بھی کی تھی، مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے ہی تو مارا ہے، کیا ہوا؟ اور پھر ایک طوائف کو کیا حق حاصل کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے؟ کتنے بچے ہیں نورا کے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نورا کے ہیں میاں جی، اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ بھی ہے۔ بس اس محلے میں صرف نورا اپنے بچوں کو مسجد بھیجتی ہے، باقی سب لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز میں پھر نورا کی وکالت گونج رہی تھی۔ میں نے بھنا کر جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کوتوال صاحب کی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ خود تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا، مگر بیوی بہت نیک تھی۔ ہر دوسرے تیسرے روز ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بھجوا دیتی تھی۔ ایک دن بھی کوتوال کا اردلی جلیبیاں دینے آیا تھا۔ گرما گرم جلیبیوں کے اشتہا انگیز مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور نورا کنجری کی بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے۔ عشاء پڑھا کے میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث میں الجھ گیا تو گھر جاتے کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکلے تو بازار کی رونق شروع تھی۔ بالکونی پر جھلملاتے پردے لہرا رہے تھے اور کوٹھوں سے ہارمونیم کے سر اور طبلوں کی تھاپ کی آواز ہر سو گونج رہی تھی۔
पान, सिगरेट और फूलों की दुकानों पर भी धीरे धीरे रश बढ़ रहा था। अचानक मेरी नज़र नूरा के घर के दरवाजे पर जा पड़ी। वो बाहर ही खड़ी थी और हर आते जाते मर्द से ठट्ठे मार मार कर गप्पे लगा रही थी। आज तो उसका रूप ही दूसरा था। गुलाबी रंग का चुस्त सूट, पाँव में सुर्ख गरगाबी, नंगे सर पे ऊंचा जूड़ा, जूड़े में परोए मोतियों के फूल, मेकअप से लदा चेहरा, गहरी शोख लिपस्टिक, आंखों में मस्कारा और मस्कारे की ओर से झांकती नंगी दावत। ला हौला वल कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने तंजिया निगाहों से गुलाम शबीर की जानिब देखा। आखिर वो नूरा का वकील जो था। छोड़िए मियाँ जी, औरत गरीब है और दुनिया बड़ी जालिम। उसने गोया बात को टालने की कोशिश की, मगर मैं इतनी आसानी से जान छोड़ने वाला नहीं था। ये बताओ मियाँ, जब इसके गाहक आते हैं तो क्या बच्चों के सामने ही? मैंने मानी खेज अंदाज में अपना सवाल अधूरा ही छोड़ दिया। मियाँ जी, एक तो इसके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, इसलिए रात को जल्दी सो जाते हैं। दूसरा, मेहमानों के लिए बाहर सेहन में कमरा अलग रखा है। गुलाम शबीर ने नागवार से लहजे में जवाब दिया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं ख़त्म करना मुनासिब समझा, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि गुलाम शबीर के लहजे से झांकती नागवारी का रुख नूरा की जानिब नहीं था। इसके बाद नूरा का जिक्र मेरे सामने तब हुआ जिन दिनों मैं अपने और ज़ौजा के लिए हज बैतुल्ला की गरज से कागजात बनवा रहा था। इस गरीब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो और मैं अल्लाह और उसके नबी पाक की खिदमत में पेश हों और औलाद की दुआ करें। मेरा भी मन था कि किसी बहाने से मक्के मदीने की ज़ियारत हो जाए। नाम के साथ हाजी लगा हो तो शायद महकमे वाले किसी अच्छी जगह तब्दील कर दें। ज़ौजा का भांजा उन्हीं दिनों वजारत मजहबी अमूर में क्लर्क था। उसकी वसातत से दरख्वास्त की कबूली की कामिल उम्मीद थी। कागजात फाइल में इकट्ठे किए ही थे कि गुलाम शबीर हाथ में कुछ और कागजात उठाए पहुंच गया। मियाँ जी, काम था आपसे, इजाज़त दें तो अर्ज़ करूं? उसने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ हाँ मियाँ, क्यों नहीं, क्या बात है? मैंने दाढ़ी के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए उसको बैठने का इशारा किया। मियाँ जी, आपको तो वजारत में वाकफियत है, एक और हज की दरख्वास्त भी जमा करा दें। उसने हाथ में पकड़े कागजात मेरी जानिब बढ़ा दिए। देखो मियाँ गुलाम शबीर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं घर बार तुम्हारे ज़िम्मे छोड़ कर जा रहा हूँ, और फिर तुम्हारे पास हज के पैसे कहाँ से आए? मैंने कुछ बरहमी से पूछा। नहीं नहीं मियाँ जी, आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरी दरख्वास्त नहीं है, नूरा की है। उसने सहम कर कहा। क्या मियाँ, होश में तो हो? नूरा कंजरी अब मक्के मदीने जाएगी, और वो भी अपने नापाक पेशे की रकम से। तौबा तौबा। मेरे तो जैसे तन बदन में आग लग गई ये वाहियात बात सुनकर। मियाँ जी, तवाइफ है पर मुसलमान भी तो है, और वो तो अल्लाह का घर है, जिसको बुलाना चाहे बुला ले, उसके लिए सब एक बराबर। अपनी तरफ से गुलाम शबीर ने बड़ी गहरी बात की। अच्छा, अल्लाह जिसको बुलाना चाहे बुला ले? वाह मियाँ वाह, तो फिर मैं दरख्वास्त क्यों जमा कराऊं? नूरा से कहो सीधा अल्लाह ताला को ही भेज दे। मैंने गुस्से से कहा और अंदर कमरे में चला गया। ज़ौजा का भांजा बरखुदार निकला और अल्लाह के फजलो करम से मेरी और ज़ौजा की दरख्वास्त कबूल हो गई। टिकट के पैसे कम पड़े तो इसी भली लोग के जहेज़ के जेवर काम आ गए। अल्लाह का नाम लेकर हम रवाना हो गए। एहराम बांधा तो गोया उम्र भर के गुनाह उतार के एक तरफ रख दिए। अल्लाह का घर देखा और नज़र भर के देखा। फ़राइज़ पूरे करते करते रमी का दिन आया। बहुत रश था, हज़ारों लाखों लोग, एक ठाठे मारता सफ़ेद रंग का समुंदर। गर्मी भी थी, मेरा तो दम घुटना शुरू हो गया। ज़ौजा बेचारे की हालत भी गैर होती जा रही थी। ऊपर से गज़ब कुछ ये हुआ कि मेरे हाथ से उस गरीब का हाथ छूट गया। हाथ क्या छूटा, लोगों का एक रेला मुझे धकेलता हुआ पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गया। अजीब हालात थे।
किसी को दूसरे का ख्याल नहीं था। हर कोई बस अपनी जान बचाने के चक्कर में था। मैंने भी लाख अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर पैर रपट ही गया। मैं नीचे क्या गिरा, एक अजाब नाजिल हो गया। एक ने मेरे पेट पर पैर रखा तो दूसरे ने मेरे सर को पत्थर समझकर ठोकर मारी। मौत मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। मैंने कलमा पढ़ा और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद ही की थी कि किसी अल्लाह के बंदे ने मेरा दायां हाथ पकड़ के खींचा और मुझे सहारा देकर खड़ा किया। मैंने सांस दुरुस्त की और अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करने के लिए उसकी तरफ निगाह की। मानो एक लम्हे के लिए तो बिजली ही गिर पड़ी। क्या देखता हूं कि मेरे हाथ मजबूती से थामे नूरा कंजरी खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये नापाक औरत यहां कैसे आ गई? उसकी हज की दरखास्त किसने और कब मंजूर की? मैंने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर कहाँ साहिब, ये कहानी गिरफ्त थी। मैं नहीं छुड़ा सका। वो मुझे अपने पीछे खींचती हुई एक तरफ ले गई। उस तरफ कुछ औरतें इकट्ठी थीं। अचानक मेरी नज़र ज़ौजा पर पड़ी, जिसकी आंखों में आंसू थे और वो बेताब निगाहों से मजमा टटोल रही थी। हमारी नज़रें मिली तो सब गिरफ्त भूल गई। मैं दौड़ कर उस तक पहुंचा और आंसू पूछे, कहाँ चले गए थे आप? कुछ हो जाता तो? परेशानी से अल्फाज उसके गले में अटक रहे थे। बस क्या बताऊं, आज मरते मरते बचा हूं। जाने कौन सी नेकी काम आ गई। मैं तो पांव तले रोंदा जा चुका होता अगर नूरा नहीं बचाती। मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा, नूरा? हमारी पड़ोसन नूरा? वो यहाँ कहाँ आ गई? आपने किसी और को देखा होगा, उसने हैरानगी से पूछा। अरे नहीं, नूरा ही थी। मैंने इधर उधर नूरा की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो तो न जाने कब की जा चुकी थी। बाद में भी उसको बहुत ढूंढा, मगर इतने जमे गफीर में कहाँ कोई मिलता है। खुदा खुदा करके हज पूरा हुआ और हम दोनों मियाँ बीवी वतन वापस रवाना हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर गुलाम शबीर फूलों के हारों समेत इस्तकबाल को आया हुआ था। बहुत मुबारक बाजी, बहुत मुबारक मियाँ जी, बल्कि अब तो मैं आपको हाजी साहिब कहूँगा। उसने मुस्कुराते हुए हम दोनों को मुबारक दी तो मेरी गर्दन हाजी साहब का लक़ब सुन के अकड़ गई। मैंने खुशी से सरशार होते हुए उसके कंधे पे थपकी दी और सामान उठाने का इशारा किया। टैक्सी में बैठे मैंने मस्जिद और घर की खैरियत दरियाफ्त की तो नूरा का ख्याल आ गया। मियाँ गुलाम शबीर, नूरा की सुनाओ। मेरा इशारा उसकी हज की दरख्वास्त के बारे में था। उस बेचारी की क्या सुनाऊं मियाँ जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? उसने हैरानगी से मेरी जानिब देखा। बस मुलाकात हुई थी मक्के शरीफ में। मैंने उसके लहजे में छुपी उदासी को अपनी गलत फहमी समझा। मक्के शरीफ में मुलाकात हुई थी? मजाक न करें मियाँ जी, नूरा तो आपके जाने के अगले ही दिन कत्ल हो गई थी। उसने गोया मेरे सर पे बम फोड़ा। कत्ल हो गई थी? मैंने अचंभे से पूछा। जी मियाँ जी, बेचारी ने हज के लिए पैसे जोड़ रखे थे। उस रात कोई गाहक आया और पैसों के पीछे कत्ल कर दिया गरीब को। हमें तो सुबह को पता चला जब उसके बच्चों ने उसकी लाश देखी। शोर मचाया तो सब इकट्ठे हुए। पुलिस वाले भी पहुंच गए और उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अभी कल ही मैं मुर्दा खाने से मैयत लेके आया हूँ। आज सुबह ही तदफीन की उसकी। गुलाम शबीर की आवाज़ आंसुओं में भीग रही थी। कातिल का कुछ पता चला? मैं अभी भी हैरानगी की गिरफ्त में था। पुलिस के पास इतना वक्त कहाँ मियाँ जी कि तवाइफों के कातिलों को ढूंढे। इस बेचारी की तो नमाज जनाजा में भी बस 3 अफराद थे, मैं और 2 गोरकन। उसने अफसोस से हाथ संभलते हुए कहा। और उसके बच्चे, उनका क्या बना? मैंने अपनी आंखों में उमड़ती नमी पूंछते हुए दरियाफ्त किया। नूरा के बच्चे नहीं हैं मियाँ जी, गुलाम शबीर ने मेरे कान में सरगोशी की।
طوائفوں کے محلے میں جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو زیادہ تر اسے راتوں رات اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ سب ایسے ہی بچے تھے۔ نورا سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، بس لڑکا ہوتا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آتی۔ کہنے کو تو طوائف تھی میاں جی، مگر میں گواہ ہوں، غریب جتنا بھی کماتی بچوں پہ خرچ کرتی، بس تھوڑے بہت الگ کر کے حج پہ جانے کے لیے جمع کر رکھے تھے، وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ یہ بتاؤ غلام شبیر، جب میں نے اس کی درخواست جمع کرانے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا؟ مجھ پہ حقیقتوں کے در کھلنا شروع ہو چکے تھے۔ بس میاں جی کیا کہتی بیچاری، آنکھوں میں آنسو تھے، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی کہ بس تو ہی اس کنجری کو بلا لے تو بلا لے۔ مجھ پر تو پوچھو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ تعصف کی ایک آندھی چل رہی تھی، ہوا کے دوش میری خطائیں اڑ رہی تھیں، گناہوں کی مٹی چل رہی تھی اور میری آنکھیں اندھیائی جا رہی تھیں۔ آپ کیوں روتے ہیں میاں جی؟ آپ تو ناپاک کہتے تھے اس کو۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے میرے آنسوؤں سے تر داڑھی دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہوں غلام شبیر کہ کیوں روتا ہوں میں؟ وہ ناپاک نہیں تھی، ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے پھرتے ہیں۔ نورا تو اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ میری ندامت بھری ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں اور غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دیتا رہا۔ ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی اور مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اترا ہی تھا کہ نورا کے دروازے پہ نظر پڑی، ایک ہجوم اکٹھا تھا وہاں۔ کیا بات ہے غلام شبیر، لوگ اب کیوں اکٹھے ہیں؟ میاں جی میرے خیال میں پولیس والے ایدھی سینٹر والوں کو لے کر آئے ہیں، وہی لوگ بچوں کو لے جائیں گے۔ ان غریبوں کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ غلام شبیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نورا کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں چلے میاں جی؟ غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ نورا کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں، آج سے وہ میرے بچے ہیں، اور ہاں مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے، آج سے اس کا نام نور مسجد ہوگا۔